السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، یہ جو اس وقت پوری دنیا میں جو سچویشن ہے جس سے کہ پوری دنیا جو ہے وہ نکل نہیں پا رہی، اس سے فیس کر رہی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کرونا وبا کی وجہ سے ہم نے مسافہ ترک کر دیا، ہم نے معانقہ ترک کر دیا، ہم نے سوشل ڈسٹینسنگ کے نام پر ایک دوسرے سے ایک فاصلہ رکھ لیا، ہم نے اپنے چہروں پر ماسک لگا لیے اور بغیر ماسک کے ہم بات نہیں کرتے، ہم نے مساجد میں نمازوں پر پابندی لگا دی، ہم نے رمضان المبارک کے اندر اعتکاف پر پابندی لگا دی، تراویح جو ہے وہ نہیں ہو سکتی رمضانوں میں، وہاں پر حرمین کے اندر طواف بند کر دیا گیا، حرمین کے اندر عمرہ بند کر دیا گیا، حرمین کے اندر آنے والے حج کے بارے میں ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ وہ حج ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہ وہ تمام صورتحال ہے ناظرین جس میں کہ اب ہمیں لگتا ہے کہ جب دین کو ہم سٹڈی کرتے ہیں تو اجتہاد کتنا امپورٹنٹ ہے اور اجتہاد کی کتنی ضرورت ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس پہ بڑی بحث ہوئی تھی کہ باجماعت نماز جو ہے وہ اگر ہم گھر پہ ادا کریں تو گھر کے افراد کے ساتھ کس طرح ادا کریں، یا اگر ہم لاؤڈ سپیکر پہ مسجد سے آواز آ رہی ہو تو کیا گھر میں ادا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اور یا پھر اگر مسجد میں ہی ادا کر رہے ہیں تو مسجد میں صفوں کے درمیان بھی خلا ہوگا اور دو نمازیوں کے درمیان بھی خلا ہوگا۔ یہ وہ ساری باتیں ہیں جو کہ عام حالات میں جس طرح سے نماز ادا نہیں کی جاتی، اسپیشل حالات میں ہم وہ کرنے لگے، اور اس میں بہت سارے اجتہادات مختلف اسکالرز کی جانب سے آئے، پاکستان کے کچھ ہمارے علماء کرام کی طرف سے سامنے آئے، فتاوی سامنے آئے، ان کی اوپینین سامنے آئیں، دنیا بھر سے مختلف جو علماء تھے انہوں نے اپنی اپنی رائے دی۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب مختلف آراء ہمارے سامنے آئیں تو پھر ایک بڑی بحث بھی ہوئی کہ فلاں رائے جو ہے وہ شریعت کے خلاف ہے اور فلاں رائے شریعت کے مطابق ہے، اس میں بہت بحث ہوئی۔ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اجتہاد کرنا پڑا، اور اجتہاد کرنے کے نتیجے میں مختلف تعبیرات، مختلف آپشنز سامنے آئے۔ آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ اجتہاد اور عصر حاضر کے تقاضے، اور میرے ساتھ حسب معمول تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم جاوید صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جاوید صاحب، میں بات جو کر رہا ہوں اپنے انٹروڈکشن میں نے بتایا کہ اجتہاد کے بارے میں ہم آج گفتگو کریں گے۔ آپ کے ساتھ 12 نشستوں میں ہم نے اجتہاد پر گفتگو کی ہے، اور ایک جو روایت ہے حضرت معاذ بن جبل والی، اس کے بارے میں آپ کی رائے یہ ہے کہ وہ روایت اتنی کوئی زیادہ مستند نہیں ہے، تو ایک تو یہ بتائیے گا کہ یہ رائے آپ کی جو ہے وہ یہ جو میں بتا رہا ہوں یہی رائے ہے یا نہیں، اور دوسری بات یہ کہ اگر یہ مستند رائے نہیں ہے، روایت نہیں ہے، تو پھر اجتہاد کے بارے میں ہمیں دین سے رہنمائی کہاں سے مل رہی ہے؟ ہم کیسے جانیں کہ قرآن سے یا سنت سے اجتہاد کے بارے میں ہمیں کوئی بتایا گیا ہے، کوئی راستہ دیا گیا ہے؟ میں نے کئی مرتبہ یہ عرض کیا ہے کہ محدثین جب کسی روایت پر تنقید کرتے ہیں تو ایک چیز اس کا مضمون ہے اور ایک اس کی سند ہے۔ اس کی سند پر یہ اعتراض ہے کہ یہ منقطع ہے، یعنی ایک واسطے میں یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ سیدنا معاذ بن جبل کے اصحاب سے یہ بات سنی گئی، ان کا نام نہیں لیا گیا۔ محدثین یہ اصرار کرتے ہیں کہ پوری سند میں کوئی چیز مجہول نہیں ہونی چاہیے، ہمیں واضح طور پر پتہ چلنا چاہیے کہ رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جس صحابی نے یہ بات سنی وہ کون تھے، ان سے کس نے سنی، ان کے بعد اگلے راوی سے کس نے سنی۔ تو اس میں انقطاع ہے۔ کسی روایت کو صحیح قرار دینے کے لیے سند میں 3 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ اس میں راوی کی سیرت، کردار کیسا ہے، وہ ثقہ ہے یا نہیں۔ دوسرے یہ کہ اس کے حفظ و اتقان کا کیا معاملہ ہے، یعنی بات کو سمجھنے کی عمر میں ہے، حافظہ درست تھا، ایسا تو نہیں کہ بڑھاپے کو پہنچ گیا، چیزیں یاد نہیں رہتی، اختلاط ہو گیا، تو اس کی ذہنی صحت کیسی ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ ملاقات کا امکان ہو، یعنی تاریخی اعتبار سے کوئی انقطاع اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے آپ سے بات سنی ہے
تو میرا اور آپ کا زمانہ ایک ہو، ملاقات کا امکان ہو، اس کو اتصال کہا جاتا ہے۔ جب اس میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو یہ کہتے ہیں کہ اب یہ سند متصل نہیں رہی یا منقطع ہو گئی، اور مرسل کی بھی ایک قسم یہی ہوتی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے اس روایت کی، لیکن اس کا جو مضمون ہے، جو بات اس میں کہی گئی ہے، وہ بالکل درست ہے اور بڑی عقلی بات ہے۔ اگر یہ بات یہاں نہ ہوتی تب بھی ایسا ہی تھا کہ ہمارے دین میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہدایت ہمیں دی ہے، ظاہر ہے کہ وہ تو اللہ نے دے دی۔ جن معاملات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ہدایت نہیں ملی، وہاں ہم اپنی عقل سے بات کریں گے۔ یہی چیز فطری ہے۔ یہ اگر روایت میں موجود نہ ہوتی تب بھی صحیح تھی۔ یہ تو ایک مسلمہ بات ہے کہ ہمارے پاس فیصلہ کرنے کے لیے عقل ہے، اور ہم اسی کی روشنی میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ اللہ کی ہدایت آ گئی تو اب عقل اس کی تابع ہو گئی، ہمیں اللہ کا فرمان مل گیا۔ ہم چونکہ مسلمان ہیں تو ہم اس کے سامنے سر تسلیم خم کریں گے، لیکن جس معاملے میں اللہ کا فرمان نہیں ملا تو اس میں یہ بالکل ایک فطری چیز ہے کہ ہم اپنی عقل ہی کو استعمال کریں گے۔ تو روایت میں بھی یہی بات بیان ہوئی ہے، چنانچہ سند میں اس ضعف کے باوجود روایت کا مضمون بالکل صحیح ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام بڑے بڑے علماء نے اس کو قبول کیا، اور ہمارے ہاں جو کچھ بھی اجتہاد پہ بحث ہوتی ہے تو اس میں اس روایت کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ اس میں بہت خوبی کے ساتھ یہ بات بیان کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا معاذ بن جبل کو یمن میں گورنر بنا کے بھیجا تو یہ پوچھا کہ کس طرح فیصلے کرو گے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، اس کو دیکھوں گا۔ تو آپ نے پوچھا کہ اگر قرآن میں نہ ملے، تو انہوں نے کہا کہ میں سنت کو دیکھوں گا۔ آپ نے فرمایا اگر اس میں بھی نہ ملے تو اس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ اجتہد الرائے، پھر میں اپنی عقل سے کام لوں گا۔ عربی زبان میں رائے، عقل، یہ کم و بیش ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ گویا پھر میں خود رائے قائم کروں گا، اور اس میں مزید یہ الفاظ ہیں کہ وَلَا آلو، میں اس میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھوں گا، یعنی اپنی طرف سے پوری جد و جہد کروں گا کہ میں صحیح نتیجے پر پہنچوں۔ تو یہ بات ہے اس روایت کے بارے میں، میرے نزدیک بھی اس کا مضمون بالکل درست ہے، اور اسی کے حدود میں ہمیں اجتہاد کرنا چاہیے۔ یعنی جب کوئی چیز اللہ کی کتاب میں مل گئی تو پھر مسلمان کی حیثیت سے چون و چرا کی گنجائش ختم ہو گئی۔ کوئی چیز رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں مل گئی، وہاں بھی کوئی سوال نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہمیں کوئی روایت مل جاتی ہے، وہ لوگوں کا بیان ہوتا ہے، تو اس کو بھی ہم سر آنکھوں پر رکھیں گے، اس کو دیکھیں گے، اس کی تحقیق کریں گے، جیسے اس روایت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، وہاں سے بھی بڑی رہنمائی مل جاتی ہے۔ اس رہنمائی کے بعد بھی اگر کوئی مسئلہ ایسا ہے کہ جس میں ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اب کوئی رائے قائم کرنا ہوگی، تو وہاں پھر کس چیز سے کام لیں گے؟ دین کے اصولوں کو سامنے رکھیں گے، دین کی تعلیمات کو سامنے رکھیں گے، دین میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس سے روشنی لیں گے، اور پھر اپنی عقل سے کام لے کے اس میں کوئی بات کہیں گے۔ یہ جتنی آپ نے مثالیں دی ہیں، اس وقت جو مسئلہ پیش آیا ہے اس میں بھی یہی کرنا پڑ رہا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ نماز با جماعت میں اتحاد مکان ضروری ہے، یعنی لوگ ایک جگہ پہ جمع ہوں تبھی جماعت ہوگی۔ اسی طرح آپ یہ کہتے ہیں کہ اتصال صفوف بھی ہونا چاہیے، یعنی صفیں باندھی ہوئے ہوں، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں، ایک کے بعد دوسری صف فوراً بعد شروع ہو جائے۔ تو انہی تمام شرائط اور حدود کے ساتھ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن یہ بھی ممکن نہیں رہا۔ تو اب اس کے بعد کیا چیز ممکن رہ گئی؟ وہ یہ ہے کہ امام کے انتقالات کا علم ہوتا رہے، یعنی اس وقت وہ قیام میں ہے، اس وقت وہ رکوع میں ہے، اللہ اکبر کی آواز پہنچ رہی ہے، یا معلوم ہو رہا ہے ہمیں، آپ کے علم میں ہے کہ جب بڑے مجمع ہوتے ہیں تو اس میں امام کے انتقالات کو جاننے کے لیے مکبر کھڑے کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جتنی بھی آپ کریں گے اس میں آئیڈیل یا مثالی شکل تو اب ممکن نہیں رہی۔
جب وہ ممکن نہیں رہی تو ہم نے دین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، قرآن مجید کے ارشادات سے یہی سمجھا ہے کہ بجائے اس کے کہ کسی عبادت کو معطل کر دیا جائے، اس کو کسی دوسری صورت میں ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ دوسری صورت سے مراد یہ کہ ممکن صورت میں، جس میں ممکن حد تک ہم اس کی روح کے قریب رہیں۔ میں نے اسی اصول پر یہ رائے دی تھی کہ اس وقت اگر جدید ذرائع سے کام لے کر ہم انتقالات امام کا علم اپنے گھر میں بھی حاصل کر سکیں تو ہمیں باجماعت نماز کا اہتمام کر لینا چاہیے۔ تو یہ سب اجتہادات ہیں، یہ تو ہوا اور پانی کی طرح ضرورت ہوتے ہیں اور کرنے پڑ جاتے ہیں۔ اچھا جاوید صاحب، آپ نے ابھی اپنے اس ابتدائی گفتگو میں یہ حضرت معاذ بن جبل والی روایت پر بڑی اچھی گفتگو کی۔ اب مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی کوئی اجتہاد کیا ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر دینی کام، میں دینی کام کی بات کر رہا ہوں، ہر دینی کام وحی کی روشنی میں ہی ہوتا تھا، یا آپ بھی کبھی اجتہاد کیا کرتے تھے جب اللہ تعالیٰ کی وحی موجود نہ ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہادات بھی فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن دیا، سنت اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں آپ نے جاری فرمائی۔ اس کے بعد بہت سے ایسے معاملات تھے جن میں اجتہادی طریقے سے کوئی رائے قائم کرنے کی ضرورت ہو سکتی تھی، تو ان میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اجتہادات فرماتے تھے۔ ہمارے اور آپ کے اجتہاد میں البتہ یہ فرق ہے کہ اگر اس میں کہیں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی تصحیح فرما دیتے تھے، اس لیے وہاں بے خطا علم تھا، یعنی غلطی کا امکان نہیں رہتا تھا۔ چنانچہ آپ کا اجتہاد اللہ تعالیٰ کی تصویب کے بعد بالکل وہی حیثیت اختیار کر لیتا تھا جو اللہ کے حکم کی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ گفتہ اللہ بود، آپ کی بات تو گویا اللہ کی بات ہے۔ تو یوں نہیں ہے کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ پہلے رہنمائی کرتے تھے۔ علمی معاملات میں، فقہی معاملات میں، اطلاقی معاملات میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اجتہاد فرماتے تھے، اور اس لحاظ سے گویا دین کے سب سے پہلے سب سے بڑے عالم آپ ہی ہیں۔ اور ایک عالم کی حیثیت سے، یعنی ایک تو آپ کی حیثیت نبوی ہے جس میں آپ نے ہمیں دین دیا، دین کے سب سے بڑے عالم کی حیثیت سے آپ رہنمائی فرماتے، آپ تفہیم و تبیین فرماتے، آپ اجتہادات کرتے، آپ اطلاقات کر کے دکھاتے، یہ سب کام آپ کرتے تھے۔ علماء نے بھی آپ ہی کے نمونے کو سامنے رکھ کر یہ کام کیا ہے، لیکن جس طرح کہ میں نے عرض کیا، آپ کا اجتہاد بے خطا ہو جاتا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی تصویب کی وجہ سے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی بات نہیں کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بات صحیح ہے، اور اگر کہیں کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کی تصحیح کی ضرورت ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی کر دی جاتی تھی۔ اجتہادات تو ہوا اور پانی کی طرح، جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا، ضرورت ہے یہ ہوں گے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیے، اس کے بعد آپ ہی کے نمونے کو سامنے رکھ کر علماء نے اجتہاد کرنا سیکھا ہے۔ اچھا جاوید صاحب، اب اس میں میرے دو سوالات ہیں، لیکن میں ون بائی ون آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلے تو مجھے یہ آپ مختصر بتا سکتے ہیں کہ وہ کون کون سے اجتہادات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتی حیثیت میں کیے اور پھر اللہ تعالیٰ نے بعد میں اس کی تصحیح فرمائی؟ ایسے کوئی ایک دو اگزامپل ہیں آپ کے سامنے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست رابطہ تھا، تو اس وجہ سے ہمارے سامنے اس کی تفصیلات تو اس طرح نہیں آتی، لیکن یہ بالکل واضح سی بات ہے کہ جب آپ سے کوئی چیز پوچھی جاتی تھی تو آپ اس کا جو اطلاقی جواب دیتے تھے وہ اجتہادی جواب ہی ہوتا تھا۔ احادیث میں بہت سی چیزیں اس نوعیت کی آپ نے بیان فرمائی ہیں، اور ان سب چیزوں میں چونکہ اللہ کی تصویب شامل ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ ہر موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تصحیح فرمائی ہو، تو ہمارے پاس اس کا کوئی واضح ریکارڈ تو نہیں ہوتا، لیکن حدیثوں میں مثلا اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں کہ ایک یہودیہ آئی ہے، اس نے آ کے سیدہ عائشہ سے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو قبر کے عذاب سے بچائے رکھے، اس سے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا تو آپ نے اپنے اجتہاد سے جواب دیا اور یہ کہا کہ قبر کے عذاب کا کیا سوال ہے، یہ یہودی تو بالکل جھوٹ بولتے ہیں اور غلط باتیں کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعد میں حدیثوں میں آتا ہے
کہ آپ کو ہدایت کی گئی کہ ان کی بات صحیح ہے، چنانچہ آپ نے خود سیدہ عائشہ کو آ کے بتایا کہ مجھ پر وحی کی گئی ہے اور مجھے یہ بتا دیا گیا ہے کہ قبر کا عذاب ایک حقیقت ہے، چنانچہ پھر اس کی کچھ تفصیلات دوسری روایات میں ہمارے سامنے آنے لگیں۔ تو اس طرح کی مثالیں آپ کو مل جاتی ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ تصحیح کی، لیکن عام حالات میں چونکہ آپ کا اجتہاد صائب ہی ہوتا تھا تو اس وجہ سے یہ کوئی بڑی تعداد نہیں آپ کو میسر آ سکتی۔ نوعیت معاملہ بتا رہی ہوتی ہے کہ یہاں حضور اجتہاد کر رہے ہیں، یہاں ایک فقہی رائے دے رہے ہیں، یہاں کسی چیز کا اطلاق بیان کر رہے ہیں۔ مثلا آپ سے پوچھا گیا کہ ہم جب حج کے لیے جاتے ہیں تو راستے میں بعض اوقات ہدی کے جانور جو لوگ لے کے جاتے تھے وہ بیمار ہو گئے، مرنے کے قریب ہو گئے، ذبح کرنے پڑ گئے، تو کیا کیا جائے؟ تو آپ نے اس کا ایک جواب دیا ہے جو ظاہر ہے کہ بالکل اجتہادی جواب ہے، لیکن اتنا عمدہ جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس کی تصویب بھی ہوئی، اس معنی میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اس میں کوئی غلطی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم ان کو ذبح کرو گے اور چونکہ سارا گوشت تم تو نہیں کھا سکتے، تو جو ان کے گلے میں شعار کی چیزیں ڈالی جاتی ہیں وہ وہاں رکھ دو گے تاکہ ہر آنے والے کو معلوم ہوتا رہے کہ یہ ہدی کے یا قربانی کے جانور تھے، وہ کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو۔ تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کو حدیث کے ذخیرے میں ملتی ہیں۔ اجتہادات تو میں نے جیسے کہ عرض کیا کرنا ہی پڑیں گے، لیکن پیغمبر کے اجتہاد میں اور میرے اور آپ کے اجتہاد میں یہ فرق ہوگا کہ وہاں اللہ کی تصویب حاصل ہو جاتی ہے، اس میں خطا کا یا غلطی کا امکان نہیں رہتا۔ جی بالکل، آپ نے یہ فرمایا کہ اجتہادات تو کرنے ہی پڑیں گے، اور پیغمبر کا اجتہاد اور ایک عام انسان کے اجتہاد میں فرق بھی آپ نے بتا دیا۔ جاوید صاحب، ایک یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام جو کہ سارے کے سارے براہ راست پیغمبر کی زیر تربیت تھے، سب کے سب ان کی زیر تربیت تھے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سارے کے سارے صحابہ اپنے آپ کو اجتہاد کا اہل نہیں سمجھتے تھے، اور وہ ہر معاملے میں ہر چیز میں اپنا اجتہاد نہیں کرتے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یا ابن عباس ہیں، اس طرح کے کچھ صحابہ کرام ہیں جو مختلف جب ان سے رائے لی جاتی تھی تو وہ اپنی رائے دیتے تھے، اجتہادی رائے بھی دیتے تھے۔ لیکن حضرت خالد بن ولید بھی ہیں، دوسرے دیگر صحابہ کرام ہیں، وہ اپنے اپنے فن کے ماہر ضرور تھے لیکن وہ اجتہاد تو نہیں کرتے تھے۔ مگر ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے مسلمانوں میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ اجتہاد کرنے کے لیے سرٹن کوالیفیکیشن چاہیے، ہر آدمی اجتہاد نہیں کر سکتا، تو اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی دین تو اللہ نے میرے لیے اتارا ہے، قرآن مجید بڑی آسان سی کتاب ہے، تو اجتہاد تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو جو نبی کے زیر تربیت لوگ تھے وہ بھی سارے کے سارے اجتہاد تو نہیں کرتے تھے۔ یہ جب بھی آپ کسی چیز کے بارے میں کوئی رائے قائم کرتے ہیں تو انسان کو برخود غلط تو نہیں ہونا چاہیے، اسے اپنا جائزہ لے کے دیکھنا چاہیے کہ جس چیز کے بارے میں وہ رائے قائم کر رہا ہے کیا فی الواقع اس کی اہلیت اس کے اندر ہے۔ یہ تو ہر شخص کو آپ توجہ دلائیں گے۔ اگر مثلا معیشت کے بارے میں یا ملک کے خزانے کے بارے میں یا اس وقت جو صورتحال ہے جس میں کچھ طبی آراء قائم کرنی ہے، اس میں کوئی بات کہنی ہو تو آپ یہ چاہیں گے نا کہ جو آدمی بھی بات کہہ رہا ہے وہ پہلے اس چیز کا علم حاصل کر لے، اور یہ علم ہر اس چیز کے بارے میں حاصل کرنا پڑے گا جس کے بارے میں آپ رائے قائم کر رہے ہیں۔ رائے قائم کرنے سے پہلے مڑ کر دیکھنا چاہیے کہ کیا میں اس چیز کو جانتا ہوں۔ اگر کوئی آدمی کسی چیز کو جانتا ہی نہیں ہے، اسے کچھ پتہ نہیں کہ بازار کیا ہوتے ہیں، اسے کچھ معلوم نہیں معیشت کیسے کام کرتی ہے، وہ نہیں جانتا کہ امراض کیسے پھیلتے ہیں، وہ کوئی طب کا ماہر نہیں ہے، اور وہ ان چیزوں کے بارے میں رائے دینا شروع کر دے، تو میں آپ ہر شخص اسے توجہ دلائے گا کہ یہ آپ بڑی غیر ذمہ داری کی بات کر رہے ہیں۔ یہی معاملہ دین کا بھی ہے۔ اگر آپ دین کے معاملے میں کوئی اجتہاد کر رہے ہیں تو ضرور آپ کو توجہ دلائی جائے گی کہ آپ جس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں کیا آپ اسے جانتے ہیں، کیا آپ قرآن مجید سے واقف ہیں، کیا آپ سنت کا علم رکھتے ہیں، کیا آپ یہ جو 12، 13، 1400 سال کی تاریخ ہے اس میں جو علم کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس سے واقف ہیں۔ ہمارے ہاں جو اہل علم نے اصول قاعدے بنائے ہیں، آپ کی نظر ہے ان کے اوپر، تو یہ ساری چیزیں تو بڑی فطری چیزیں ہیں۔ تاہم اگر کوئی شخص کوئی اجتہادی رائے دے دیتا ہے تو اس اجتہادی رائے کو اصول پر دیکھا جائے گا۔
یعنی ہو سکتا ہے کہ ایک ان پڑھ جاہل آدمی نے، ایک بچے نے کوئی رائے دے دی ہو، لیکن وہ اصول پر ٹھیک اترتی ہو تو اس کو قبول کیا جائے گا۔ کرنے کا معاملہ جب تک ہے تو آدمی کو توجہ دلائی جائے گی کہ آپ پہلے اس چیز کا علم حاصل کریں، لیکن جب کوئی رائے ہمارے سامنے آ جائے گی تو پھر رائے کو دیکھا جائے گا۔ یعنی وہ رائے اگر مدلل ہے، وہ جس بنائے استدلال پر قائم ہے، وہ بنائے استدلال محکم ہے، جو بات کہی گئی ہے اس میں کوئی قابل اعتراض چیز نہیں ہے، تو قبول کر لی جائے گی۔ میں اس کی مثال دے دیتا ہوں۔ ہمارے دین میں یہ تعلیم دی گئی کہ امرہم شورا بینہم، یعنی مسلمانوں کا نظم اجتماعی یہ لوگوں کی رائے پر ہوگا۔ اب آپ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہادات کی بات پوچھی تھی، تو آپ نے اپنے بعد اس وقت کے قبائلی معاشرے میں اس اصول کا اطلاق اجتہادی طور پر کیا اور یہ فرمایا کہ چونکہ عرب کے علاقے میں قریش کو اعتبار حاصل ہے، اس قبیلے ہی کو سیادت اور قیادت حاصل رہی ہے، تو میرے بعد اقتدار ان کو منتقل ہونا چاہیے۔ یعنی وہی اصول کہ اکثریت کی تائید جس کو ہوگی اسی کو حکمرانی ملے گی۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اس موقع پر آپ نے پوری بات بیان فرمائی۔ آپ نے یہ کہا کہ العرب لا تعرف حاضل امر الا لحاظل ہے، یہی قبیلہ ہے جس کی قیادت سیادت سے عرب واقف ہے۔ آپ نے فرمایا قدموا قریشا ولا تقدموها، انصار کے لوگوں تم اس معاملے میں قریشی کو آگے رکھو، تم آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ آپ نے اس کی دلیل دی کہ الناس تبع لقریش مسلمہم لمسلمہم وکافرہم لکافرہم، کہ اس معاملے میں یعنی سیاسی معاملات میں لوگ قریشی کے تابع ہیں۔ وہ جب کافر تھے، منکر تھے، اس وقت بھی انہی کے تابع تھے۔ اب جب وہ ایمان لے آئے ہیں تو اس وقت بھی ان کی یہی صورتحال ہے۔ تو یہ آپ کا اجتہاد تھا، آپ نے اس اجتہاد کو بیان فرمایا اور اس کے بعد اس وقت انتقال اقتدار ہو گیا۔ دور حاضر میں مغربی قوموں نے امرہم شورا بینہم کے اسی اصول کو ایک پورے نظم میں بدل دیا ہے۔ یہ جو جمہوریت کے مختلف ادارے ہیں، یہ جو انتظامیہ مقننہ عدلیہ کی تقسیم ہے، یہ ان کے اختیارات کا باہمی توازن ہے، انتخابات کے طریقے ہیں، یہ سب کے سب ان لوگوں نے بنائے ہیں جو ایمان بھی نہیں رکھتے تھے، لیکن ہم سب نے ان کو قبول کر لیا ہے، اس لیے کہ بات معقول ہے، بات مدلل ہے، اس کے سوا کوئی بہتر طریقہ ابھی ایجاد نہیں کیا جا سکا۔ خود ہم بھی اس میں کوئی ترمیم اگر تغیر کریں گے تو انہی اصولوں پر کر لیں گے۔ تو اس لیے جب اجتہاد کوئی کرنے کا دعویٰ کرے تو ضرور توجہ دلائی جائے گی کہ بھائی آپ جس چیز کے بارے میں زبان کھول رہے ہیں اس کو جانتے ہیں۔ یہ معیشت کے بارے میں زبان کھولیں گے تو آپ کو توجہ دلائی جائے گی، طب کے بارے میں زبان کھولیں گے تب آپ کو توجہ دلائی جائے گی، ایسا ہی دین کا معاملہ ہے۔ لیکن جب بات سامنے آ جائے گی تو پھر بات کو دیکھا جائے گا، بات مدلل ہے، بات صحیح ہے تو ضرور قبول کرنی چاہیے۔ اچھا جاوید صاحب، اجتہاد کے ساتھ ایک اور چیز جو ہے وہ جڑی ہوئی سمجھی جاتی ہے، اور اس میں جب ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اجماع کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ بہت سارے علماء کرام کسی ایک رائے پر اپنے اجتہاد کر کے کسی ایک رائے پر پہنچ جاتے ہیں تو یہ اجماع ہو جاتا ہے، اور یہ اجماع جو ہے وہ اجتہاد سے بھی ایک لیول اوپر کی چیز ہو جاتی ہے، اور پھر اگر کوئی اجماع ہو جائے کسی چیز کے بارے میں تو اس میں پھر الگ سے ایک اجتہادی رائے نہیں آنی چاہیے۔ تو پہلے تو ذرا یہ واضح کر دیجئے، اجماع کی جو ٹرمینالوجی ہے کیا یہ واقعی ایگزسٹ کرتی ہے، یہ موجود ہے، یا یہ ہم نے خود ہی بنا لی ہے؟ دیکھیے، یہ دین میں تو کوئی چیز نہیں ہے، دین تو نام ہے اللہ کے پیغمبر کی ہدایت کا۔ دین کا تنہا ماخذ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ قیامت تک جب آپ دین کہیں گے تو آپ کو رسول اللہ ہی کی سند پیش کرنی ہوگی، آپ کو بتانا ہوگا کہ یہ بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کہاں بیان ہوئی ہے، یہ قرآن میں ہے، یہ سنت میں ہے، یا آپ کی نسبت سے کسی روایت میں بیان ہوئی ہے۔ تو جب آپ دین کہیں گے تو آپ کو لازماً یہ بتانا ہوگا۔ اب اس دین کے سمجھنے میں جس جگہ کوئی مسئلہ پیش آ گیا وہاں پر ظاہر ہے کہ علماء ہی کو رائے قائم کرنی ہوتی ہے۔ علماء اپنی رائے دیتے ہیں، ان کی حیثیت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ دلیل سے اپنی رائے دے دیں گے۔ اگر آپ نے سیاسی لحاظ سے کسی رائے کو قانون کی صورت دینی ہے تو وہاں یہ ضرورت ہے
کہ یا تو اجماع ہوگا اہل علم کا اس پر، اور یا کم سے کم جمہور کی رائے بنے گی، یعنی اکثریت کی رائے، اسی وقت وہ قانون بن سکتی ہے۔ تو یہ اصل میں ایک سیاسی چیز ہے، یعنی اگر کسی رائے کو آپ نے قانون کی صورت دینی ہے، ریاست نے اس کی بنیاد پر فیصلہ کرنا ہے، تو وہاں پر اجماع کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر اجماع نہ ہو سکے تو کم سے کم جمہور کی رائے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر دیکھیں آپ اس وقت جو ہمارے ہاں طبی ماہرین میں بھی اختلافات سامنے آئے، لیکن زیادہ تر طبی ماہرین کی رائے کو اہمیت دے کر حکومتوں کو فیصلے کرنے پڑے، اور بعض موقعوں پر ایسی صورت بھی پیدا ہوئی کہ ہم نے یہ دیکھا کہ طبی ماہرین کا اجماع ہو گیا، یعنی سب نے ایک ہی بات کہی، سب نے بتایا کہ یہ احتیاطیں ہونی چاہیے، تو حکومتوں نے بھی پھر اس کو قانون کی صورت دی، اس کے مطابق فیصلے کیے، اور یہ سب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو اس معاملے میں بھی یہی ہوگا، یعنی اگر کسی جگہ ریاست کو، معاشرے کو کوئی فیصلہ کرنا ہے تو وہ کیسے کیا جائے؟ اس میں ظاہر ہے کہ اہل علم کی رائے لی جائے گی، تو وہ کسی ایک شخص یا دو اشخاص کی رائے پر تو قانون سازی نہیں ہو سکتی، یا اکثریت کی رائے کی بنیاد پر قانون سازی ہوگی، یا سب کی رائے پر اتفاق ہو جائے گا۔ یہ ظاہر ہے کہ بڑی غیر معمولی بات ہوگی تو اس پر قانون سازی ہوگی۔ اس سے کوئی چیز دین نہیں بن جاتی، یہ ایک سیاسی نزاع کا فیصلہ ہے، کیونکہ سیاسی معاملات میں تو کوئی فیصلہ کر کے آپ کو قانون بنانا، اس کو نافذ کرنا ہوتا ہے، تو اس میں یہ طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ باقی جہاں تک دین کا تعلق ہے وہ بہرحال استدلال کی بنیاد پر طے ہوگا، اور بنائے استدلال کیا ہوگی؟ یا قرآن، یا سنت، یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تفہیم، تبیین، یا آپ کا کوئی اجتہادی اطلاق۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دی کہ اپنے بعد کس کو اقتدار ملے گا، اس کا آپ نے فیصلہ فرمایا۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ ایک اجتہادی اطلاق تھا، آپ نے جنگیں کیں، ان موقعوں پر آپ نے ایک حکمت عملی اختیار کی، وہ آپ کے اجتہادات تھے۔ بدر کے موقع پر آپ کے علم میں ہے کہ صحابہ نے پوچھا کہ یہ جو جگہ آپ نے منتخب کی ہے یہ آپ کا اجتہاد ہے یا اللہ کا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرا اجتہاد ہے، تو انہوں نے اس رائے سے اختلاف کیا۔ احزاب کے موقع پر آپ کو معلوم ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اجتہادی رائے قائم کی کہ بنی غطفان کے ساتھ ایک معاہدہ صلح کر لیا جائے، کچھ پیداوار ان کو دے کے۔ انصار نے اس سے اختلاف کیا تو آپ نے ان کی رائے کو قبول فرمایا اور اپنی رائے واپس لے لی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اجتہادات کرتے تھے، اپنی رائے بھی دیتے تھے، اور اس میں دوسرے لوگوں کو بھی موقع دیا جاتا تھا کہ وہ اس سے اختلاف کرنا چاہیں یا اپنی کوئی رائے دینا چاہیں تو وہ بھی دے دیتے تھے۔ تو یہ سارے معاملات جتنے ہیں یہ آپ کو سیرت میں، حدیث کی کتابوں میں مل جاتے ہیں۔ ان چیزوں پر جب آپ کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہاں یا اجماع کی ضرورت ہوگی یا کم سے کم جمہور کے اتفاق کی ضرورت ہوگی، اور اس سے بھی لوگوں کو حق ہوگا کہ وہ اختلاف کریں۔ اختلاف کرنا کوئی جرم نہیں ہے، البتہ قانون وہ بن جائے گا جو جمہور کی تائید سے سب کی رائے ہوگی۔ اچھا جاوید صاحب، آپ نے یہ بتایا کہ قانون بنانے کے لیے یا تو اجماع کی صورت ہوگی یا پھر کم از کم جمہور کا ایک رائے ہوگی۔ یہاں پر میں آپ کو یہ اگزامپل دینا چاہوں گا۔ پاکستان کے سینیریو میں اگر ہم بات کریں اور آج کل کی جو سچویشن ہوئی ہے کورونا کے حوالے سے، ہم نے دیکھا کہ 2 یا 3 مرتبہ ہمارے مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام نے ایک ساتھ پریس کانفرنس کی اور اپنے اجماع کا اظہار کیا۔ انہوں نے نماز مسجد کے اندر جو کس طرح سے نماز پڑھی جائے گی، کیسے ادا کی جائے گی، اس پر ایک طرح سے ان تمام مکاتب فکر کے علماء کا ایک کنسنسس بن گیا اور انہوں نے اپنی اجتماعی رائے رکھی۔ تو اب مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت جو قانون سازی کے جو ادارے ہیں وہ تو پارلیمنٹ ہے، وہ علماء نہیں ہیں، لیکن علماء کے اندر ایک ہمیں کنسنسس نظر آیا، ایک ہی رائے پر وہ موجود تھے، لیکن گورنمنٹ نے ان کی اس رائے کو جو کہ اجتماعی نوعیت کی تھی یا اجماع کی شکل اختیار کر چکی تھی، گورنمنٹ نے ان کی رائے کو ایک طرح سے ماننے سے انکار کر دیا، گورنمنٹ نے کوئی دوسری رائے اختیار کی۔ تو میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر ملک کے اندر دین کے جو علماء ہیں اگر وہ کسی رائے پر پہنچ جائیں، کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں، تو کیا حکومت وقت ان کی رائے سے اختلاف کرنے کا حق رکھتی ہے اس کے باوجود بھی؟ اس وقت جو سیاسی نظام ہم نے بنا لیا ہے اس میں قانون سازی کا اختیار علماء کے پاس نہیں ہے، اس میں قانون سازی کا اختیار پارلیمنٹ کے پاس ہے،
اور پارلیمنٹ کے سامنے علماء بھی بس اپنی رائے دینے کا حق رکھتے ہیں. وہ سب مل کے رائے دیں، وہ تنہا رائے دیں، اس میں تفردات ہوں، جو کچھ بھی ہے وہ پارلیمنٹ کے سامنے جائے گا. پارلیمنٹ وزیر اعظم کا انتخاب کرتی ہے، اس میں سے کابینہ بنائی جاتی ہے، اور اس طرح فیصلہ کرنے کا ایک بالکل مختلف نظام بنا لیا گیا ہے. کسی زمانے میں قضاء کے معاملات علماء کے پاس تھے، جس کو آپ جوڈیشری کہتے ہیں یا عدلیہ کہتے ہیں. تو اس وقت ہمارے ہاں یہ روایت رہی کہ علماء کا اجماع ہو گیا ہے تو پھر قانون اسی کے مطابق کام کرنا شروع کر دیتا تھا. لیکن اب چونکہ جدید ریاستوں میں ہم نے پارلیمنٹ کا ادارہ بنا لیا ہے تو یہاں علماء کی وہ حیثیت نہیں رہی. وہ رائے دیں گے، استدلال بیان کریں گے، اپنی رائے پیش کر دیں گے، ان سے پوچھا جائے گا تو پارلیمنٹ کے سامنے جا کر بھی بیان کر دیں گے. وہ مل کر بیان کریں، وہ الگ الگ بیان کریں، یہ حق ہے ان کا. بلکہ ہم نے ایک آئینی ادارہ بھی بنا دیا ہوا ہے اسلامی نظریاتی کونسل کے عنوان سے. وہ بھی اسی طریقے سے اپنی رائے دیتا ہے، لیکن ادارے کی حیثیت سے اس کو بھی یہ حق نہیں دیا گیا کہ اس کے اتفاق سے اگر کوئی رائے قائم ہوتی ہے تو وہ قانون بن جائے گی. قانون بنانے کا کام پھر پارلیمنٹ کرتی ہے، یعنی وہ قبول کرتی ہے یا رد کر دیتی ہے. تو چونکہ نظام یہ ہے تو اس لیے حکومت کو حق حاصل تھا کہ وہ چاہتی تو اس رائے کو قبول کرتی، چاہتی تو اس رائے کو قبول نہ کرتی. میں نے تو جہاں تک دیکھا ہے کہ حکومت کچھ متذبذب سی رہی، تاہم بعض موقعوں پر بعض صوبائی حکومتوں نے فیصلہ کن طریقہ بھی اختیار کیا. یہ ان کا حق تھا، اور یہی حق جو ہے وہ پاکستان کا آئین انہیں دیتا ہے. شریعت کی روح سے بھی یہ حکومت ہی کا حق ہوتا ہے کہ وہ آخری فیصلہ کرے، علماء رائے ہی دیتے ہیں. اچھا جاوید صاحب، ایک سوال ہے، وہ تھوڑا سا شاید ہمارے ناظرین کو سخت لگے سوال، لیکن میں اس کو جو ہے وہ اس طرح سے پوچھنا چاہوں گا ایک ایگزامپل کے تھرو کہ ایک مثال کے طور پر ایک مصنف ایک کتاب لکھتا ہے، اس کتاب کے بعد اس کے ساتھ کچھ عرصے کے بعد ایک اپینڈکس آ جاتی ہے، اس کے بعد پھر ایک اپینڈکس آ جاتی ہے، پھر ایک کریکشن آ جاتی ہے. جب بہت زیادہ اپینڈسز جمع ہو جاتی ہیں تو پھر وہ مصنف یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کتاب کا ایک سیکنڈ ایڈیشن ریلیز کیا جائے، نیا ایڈیشن، نئی چیزوں کے ساتھ اثر نو دیکھا جائے، نظر ثانی کی جائے اور پھر ایڈیشن ریلیز کیا جائے. کیونکہ جب آپ ایک کتاب دیتے ہیں اور اس میں پھر ترامیم کرتے جائیں اور ترامیم ایک حد سے زیادہ ہو جائیں تو پھر قاری جو ہوتا ہے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے. تو آپ پھر وہ ساری ترامیم کو کمپائل کر کے ایک نئے نظر ثانی شدہ ایڈیشن دیتے ہیں تاکہ وہ بات ساری کی ساری کمپائل ہو جائے. آپ نے شروع میں کہا کہ اجتہاد ہوا اور پانی کی طرح ضروری ہے اور اجتہاد تو ہوتا رہے گا اور ہونا چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، قرآن مجید آخری کتاب کے طور پر بھیجی گئی، 14 صدیاں بیت گئیں، 14 صدیوں سے زیادہ عرصہ گزر گیا، مختلف معاملات بدلتے رہے، حالات بدلتے رہے، دنیا بدل گئی، تمدن بدل گیا، کلچر بدل گیا، اور اجتہادات ہونے لگے اور بے تحاشا ہو گئے. اب اجتہادات اتنے سارے ہوتے رہیں گے اور آگے بھی پتہ نہیں کب تک دنیا چلنی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت تھی کہ اب اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بھی بند کر دیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کتاب آخری کتاب ہے، اس کے بعد اب کوئی کتاب نہیں آئے گی. تو اب جب تک دنیا قائم ہے، مجھے نہیں پتا کب تک قائم ہے، تو بس یہ اجتہادات ہی پر اب ہم چلتے رہیں گے. آپ نہیں سمجھتے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے اس میں آگے بھی کوئی رہنمائی ہمیں ملنی چاہیے تھی؟ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی تو دین کے معاملے میں ہوگی، وہ رہنمائی آخری صورت میں مل گئی ہے. اس سے پہلے بھی اللہ پیغمبروں کے ذریعے سے یہ رہنمائی کرتے رہے ہیں. اجتہادات پہلی امتوں میں بھی علمائی کو کرنے ہوتے تھے اور اجتہادات اس امت میں بھی علمائی کریں گے. ان اجتہادات کی تصنیفات بالکل الگ سے ترتیب پاتی رہیں گی. ہم مختلف اہل علم کی آراء پڑھتے رہیں گے، ان پر نظر ثانی بھی کرتے رہیں گے. جب نئے معاملات پیش آئیں گے تو اس عہد کے علماء پھر اجتہاد کر لیں گے. تو اجتہاد بالکل الگ چیز ہے اور خدا کی شریعت بالکل الگ چیز ہے. قرآن مجید میں اللہ کی شریعت بیان ہوئی ہے، سنت میں اللہ کی شریعت بیان ہوئی ہے. تو شریعت میں تو کسی تبدیلی کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ بالکل آخری صورت میں دے دی گئی ہے. پچھلے 1400 سال میں جو اجتہادات ہیں وہ کوئی شریعت میں نہیں ہوئے. شریعت میں تو اجتہادات کرنے کی کوئی جسارت ہی نہیں کر سکتا. شریعت کو سمجھا جاتا ہے، یعنی
کیا بات کہی گئی ہے، قرآن کی آیت کا مطلب کیا ہے، سنت کیا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے معنی کیا ہیں، تو اللہ کی شریعت ہے جو پیغمبر لے کے آتے ہیں. جہاں تک اجتہادات کا تعلق ہے وہ تو ہمارے ہاں پہلے ہی الگ سے مرتب ہے. خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس طرح کی چیزیں کہی ہیں، نہ وہ اس وقت قرآن کا حصہ بنائی گئیں نہ سنت کا حصہ بنائی گئیں، وہ الگ سے ہمارے ہاں حدیث کی کتابوں کی صورت میں بالکل ترتیب کے ساتھ جمع کر لی گئی ہیں. اندازہ کیا گیا ہے کہ کوئی 70,000 کے قریب روایات ہیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی آراء پر مبنی ہیں. یعنی کہیں آپ نے کوئی بات سمجھائی ہے، کہیں کوئی نصیحت کی ہے، کہیں کوئی خبر دی ہے، اور بہت سے معاملات میں اجتہادات کیے ہیں. میں نے آپ کو ابھی بہت سی مثالیں دے دیں. سیاسی معاملات میں اجتہادات کیے ہیں، جنگی معاملات میں اجتہادات کیے ہیں، صلح کے معاملات میں اجتہادات کیے ہیں. میثاق مدینہ خود ایک بڑا اجتہاد ہے جو آپ نے فرمایا. تو بہت سے آپ کے اجتہادات ہیں جو ہمیں وہاں ملتے ہیں. وہ سب کہاں ہوتا ہے؟ وہ تاریخی ریکارڈ میں ہوتا ہے، جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو تاریخی ریکارڈ ہے وہ حدیث کے نام سے مرتب کیا گیا ہے. تو قرآن میں اور سنت میں شریعت بیان ہوتی ہے. شریعت میں نہ کسی تبدیلی کی ضرورت ہے نہ کسی تغیر کی ضرورت ہے. وہ تو ہم پورے اعتماد کے ساتھ کہتے ہیں کہ زمانے کی 1000 کروٹوں کے بعد بھی خدا کی شریعت اسی مقام پر کھڑی ہے. وہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ خدا کی شریعت ہے، اس لیے کہ زمانے کی کوئی ضرورت، زمانے کی کوئی تبدیلی اس پر اثر انداز نہیں ہوئی. اجتہادی امور اس سے پہلے بھی وقتی چیزوں کو سامنے رکھ کے سامنے آتے تھے، بعد میں بھی آتے رہیں گے، اب بھی آتے ہیں. یہ دو الگ الگ ذخیرے ہیں، یہ ایک کتاب کے ساتھ لگنے والے اپینڈکس نہیں ہیں. قرآن مجید پوری طرح مکمل کتاب ہے. وہ اللہ کی شریعت کو بیان کرتی ہے، اللہ کی حکمت کو بیان کرتی ہے، اور قیامت تک کے لیے وہ کام کرتی ہے جو پہلے پیغمبر کرتے تھے، انذار اور بشارت کا کام. قرآن یہ کرتا ہے. سنت جاری ہے، رائج ہے، اس کے مطابق ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کے مطابق روزے رکھتے ہیں، دوسری عبادات کرتے ہیں، طہارت کے احکام پر عمل کرتے ہیں، معاشرت کے احکام پر عمل کرتے ہیں، جانوروں کے ذبح وغیرہ کے بارے میں احکام پر عمل کرتے ہیں. تو وہ پوری سنت ہمارے پاس موجود ہے. یہ اللہ کی شریعت ہے. تو شریعت میں اور فقہ میں فرق کرنا چاہیے. شریعت اللہ کا دیا ہوا قانون ہوتا ہے. فقہ میں وہ معاملات زیر بحث آتے ہیں جن کو یا تو اللہ تعالیٰ نے ہماری رائے پر چھوڑ دیا ہے، یا کوئی نیا مسئلہ پیش آ جاتا ہے جو شریعت پر عمل کرنے میں رکاوٹ بن جاتا ہے، تو اس کے لیے اجتہادات کرنے ہوتے ہیں. ان اجتہادات کی کتابیں اجتہادات کرنے والوں کے نام سے ہی چھپنی چاہیے، شائع ہونی چاہیے. یہ قرآن کا اپینڈکس نہیں بنائی جا سکتی. قرآن کو اور سنت کو بالکل الگ رکھنا چاہیے اور ان اجتہادات کو الگ رکھنا چاہیے. میں نے دیکھیے اس کا یہاں تک التزام کیا ہے کہ جب میں نے دین کی شرح و وضاحت کی ہے تو اپنی کتاب میزان میں کی ہے. جب اپنے اجتہادات کے بارے میں آراء دی ہیں تو وہ اپنی کتاب مقامات میں دیے ہیں، تو تاکہ یہ فرق پوری طرح قائم رہے. تو یہ اجتہادات تو قیامت تک ہوتے رہیں گے. اللہ کی شریعت میں کوئی تبدیلی، کوئی تغیر اب قیامت تک نہیں ہو سکتا. اور اس شریعت کا آپ جائزہ لے کے دیکھیے. ہم پورے اعتماد کے ساتھ کہتے ہیں کہ آپ کہیں انگلی رکھ کے نہیں بتا سکتے کہ اس میں کسی چیز میں تبدیلی کی ضرورت ہے. وہ تو اللہ کا محکم فیصلہ ہے، اور وہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ ہی کی بات ہے. جی جاوید صاحب، آپ نے بہت اچھا کیا کہ یہ پوری وضاحت کر دی. میں نے یہ سوال جو پوچھا تھا اس کی وجہ تھی، اس کا ایک بیک گراؤنڈ تھا. آپ نے بہت اچھے طریقے سے واضح کر دیا کہ اجتہاد بالکل الگ چیز ہے. اجتہاد ہوتا رہے گا، اجتہاد میں غلطیاں ہوں گی تو توجہ دلائی جاتی رہے گی. اور شریعت بالکل علیحدہ چیز ہے. شریعت مکمل ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں شریعت موجود ہے اور اس کا کوئی اپینڈکس نہیں بنایا جا سکتا. یہ آپ نے بہت اچھا واضح کر دیا. میں نے یہ سوال پوچھا اس لیے تھا کہ جب کبھی کسی دینی معاملے میں کسی صاحب علم سے رائے لی جاتی ہے، میں نے دیکھا ہے آپ جب بھی گفتگو کرتے ہیں تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ میری رائے یہ ہے. لیکن میں نے بہت سارے علماء کو دیکھا ہے کہ جب ان سے کوئی بات کی جاتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ شریعت کی حکم یہ ہے، شرعی مسئلہ یہ ہے، اس میں یہ شریعت کا حکم ہے، شریعت کے مطابق یہ حرام ہے، شریعت کے مطابق یہ حلال ہے. جبکہ وہ اصل میں اپنا اجتہاد پیش کر رہے ہوتے ہیں. تو جب وہ اپنا اجتہاد پیش کر رہے ہوتے ہیں تو لفظ شریعت جب بولتے ہیں کہ شریعت میں یہ ہے اور شریعت کا حکم یہ ہے،
تو جو سننے والا ہوتا ہے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ شریعت میں اب ایسا ہو گیا ہے شاید, اور جب وہ کسی دوسرے اہل علم کے پاس جاتا ہے تو وہ بھی شریعت ہی کا نام لے کر کہتا ہے کہ شریعت نے تو یہ کہا ہے. یعنی دونوں یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ میری رائے یہ ہے. تو اب کنفیوژن اسی وجہ سے ہو رہی ہے جس کے لیے میں نے یہ سوال آپ سے پوچھا تھا. تو شریعت بالکل الگ ہے, اجتہاد الگ ہے, اور جب کسی اہل علم کو اپنی رائے دینی چاہیے تو اسے بتا دینا چاہیے کہ یہ میری رائے ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ علماء کی خدمت میں تو ہم عرض ہی کر سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ ان کا اپنا طریقہ ہے بات بیان کرنے کا, اور میرے نزدیک ہر صاحب علم کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے طریقے سے بات کرے. ہم ان کی عزت کرتے ہیں, لیکن میں بہت ادب کے ساتھ اس سے اختلاف کرتا ہوں. میرے نزدیک ان تمام معاملات کو الگ کرنا چاہیے. آپ اگر میرے کام پر نگاہ ڈالیں جو میں نے پچھلے 40-50 سال میں کیا ہے, تو اس میں نے ہر چیز کو الگ کر دیا ہے. یعنی آپ میری کتاب میزان میں دیکھیے, اس میں قرآن مجید کو بالکل الگ طریقے سے پیش کیا جاتا ہے. قرآن مجید تک میں 2 طرح کی چیزیں ہیں, یعنی شریعت بھی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے کچھ سوالوں کے جواب دیے ہیں یا وضاحتیں کی ہیں, ان کو بھی میں نے الگ کر دیا ہے. اسی طرح سے سنت کو بالکل متعین کر کے بیان کر دیا ہے. شروع میں بیان کر دیا ہے, وہاں تو صرف عنوانات ہیں, آگے ان کی تفصیل کی ہے. نماز میں کیا کیا چیزیں سنن ہیں, حج میں کیا چیزیں ہیں, وہ پھر آگے بیان کیا ہے. اور پھر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہادات یا آپ کی تفہیم و تبیین, اس کو پھر الگ لسٹ کیا ہے. اگر آپ دیکھیں تو میری کتاب میزان میں یہ تینوں چیزیں بالکل الگ الگ آپ کے سامنے آتی ہیں, اور اجتہادات کو بالکل الگ کیا ہے. تو میں تو اس بات پر مزید آگے جا کے اصرار کرتا ہوں کہ یہ سب کچھ ہمیں ایسے ہی الگ کر کے بیان کرنا چاہیے. اس لیے کہ اگر ہم اس کو الگ الگ کر کے بیان نہیں کرتے تو اس سے بڑی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں, اور وہ ہوئی ہیں, اور اس کے نتیجے میں اختلاط ہو جاتا ہے چیزوں میں. اصل اور فرع ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتی ہے, اور لوگ ایجوکیٹ نہیں ہوتے. یعنی وہ کسی اجتہاد کو اللہ کا حکم سمجھ رہے ہوتے ہیں, درحال ہے کہ وہ کسی عالم کی رائے ہوتی ہے. تو ایسی بہت سی چیزیں ہیں جن کو الگ کرنے کی ضرورت ہے. میں نے اپنی کتاب کے تعارف میں آخر میں یہ لکھا ہے کہ اس میں خدا کے دین کو ہر آمیزش سے الگ کر کے بیان کیا گیا ہے. تو وہ کیا چیز ہے آمیزش سے الگ کرنا؟ یعنی اس میں کوئی علم کلام کی چیز, کوئی فقہ کی چیز, کوئی تصوف کی چیز وہ نہیں درانی چاہیے. اللہ تعالیٰ کی بات, اللہ کے پیغمبر کی بات کو بالکل الگ ہونا چاہیے, اور انسانوں کے اجتہادات کو بالکل الگ ہونا چاہیے. ہمیں دین بتاتے وقت بیان کرنا چاہیے باقاعدہ کہ اتنی بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں معلوم ہے, اور یہ ہم اپنی رائے سے کہہ رہے ہیں. اس کی دلیل یہ ہے, میں اس کی بڑی ایک مشہور مثال دوں گا کہ خواتین کے ناخنوں پر نیل پالش لگا کر وضو کرنے کا مسئلہ ہے. تو ظاہر ہے کہ اس معاملے میں نہ کوئی بات قرآن میں بیان ہوئی ہے, نہ سنت میں بیان ہوئی ہے, نہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں کہیں یہ مسئلہ زیر بحث آیا ہے. زیادہ سے زیادہ اگر کوئی ملتی جلتی چیز ہوگی تو وہ کوئی مہندی لگانے یا اس طرح کا کوئی رنگنے سے متعلق ہوگی. تو یہ ہمیں اب رائے قائم کرنی ہے, تو رائے دیتے وقت ہی بتا دینا چاہیے کہ یہ ہم اجتہادی رائے دے رہے ہیں, اس اصول پر مبنی ہے. آپ کی سمجھ میں آئے تو اس کو آپ قبول کر لیجئے, اس کو شریعت بنا کے پیش نہیں کرنا چاہیے. اس طرح کی بہت سی چیزیں پیش آئیں گی. اس وقت بھی دیکھیے کہ یہ ایک وبا پھیلی ہے, تو اس میں آپ کو آراء دینی پڑی ہیں. ابھی ہمارے علماء نے اس سے اتفاق کیا ہے کہ وہ مسجدوں میں ایک ایک آدمی کے درمیان 3 فٹ کے فاصلے کو قبول کر رہے ہیں, 2 صفوں کے درمیان 6 فٹ کے فاصلے کو قبول کر رہے ہیں. لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ فلاں عمر سے بڑے ہیں تو پھر گھروں ہی میں رہیں. تو یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب اجتہادی آراء ہیں, ان کو ایسے ہی پیش کرنا چاہیے. ان میں سے کوئی چیز بھی شریعت کا حکم نہیں ہے. شریعت تو وہی تھی کہ نماز باجماعت پڑھنی ہے, ساتھ ساتھ مل کے کھڑے ہونا ہے, صفوں میں اتصال ہونا چاہیے, اتحاد مکان ہونا چاہیے, لوگوں کو انتقالات امام کا علم ہونا چاہیے, پھر جماعت ہوگی. تو یہ ساری بات جتنی بھی ہے, اب ظاہر ہے کہ اس میں بہت سی چیزوں میں ہمیں رخصت کا طریقہ اختیار کرنا پڑا ہے. تو یہ شریعت کو اور اجتہادات کو ہمیشہ بالکل واضح طور پر الگ کر کے پیش کرنا چاہیے, تاکہ دین کے بارے میں کوئی غلط فہمی نہ ہو. ہمارے اجتہادات میں غلطی ہو سکتی ہے. اسی طرح شریعت کے بارے میں بھی یہ بتانا چاہیے کہ یہ ہمارا فہم ہے, اس لیے کہ شریعت خود تو نہیں بولے گی.
تو اپنے فہم کے بارے میں بھی بتا دینا چاہیے کہ ہم نے قرآن سے یہ بات اس طرح سمجھی ہے، شریعت میں جو سنت ایک بڑا ماخذ ہے اس میں یہ بات ایسے بیان ہوئی ہے. تو یہ سب چیزیں لوگوں کی ایجوکیشن کی بڑی ضرورت ہے. میں نے تو آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ اس کا التزام کیا ہے کہ یہ بات ایسے ہی رکھی جائے اور الگ الگ کر کے بیان کی جائے، اور آخر میں یہ بھی بتا دیا جائے کہ میں ایک انسان ہوں، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، آپ دوسرے اہل علم کو بھی ملیے، ان کی بات پوچھیے، ان سے بھی جانیے وہ کس طرح دیکھتے ہیں. اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، آپ میں تنقیدی بصیرت پیدا ہوگی، اور آپ علی وجہ البصیرت اپنے دین کو سمجھیں گے اور اس پر عمل بھی کر سکیں گے. جاوید صاحب، آپ کی خدمت میں آخری سوال میں رکھنے جا رہا ہوں. آپ نے یہ تو بتا دیا کہ شریعت جو ہے وہ تو مکمل ہے اور اس کے اندر تو کسی تبدیلی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اجتہادات ظاہر ہے ہر صاحب علم اپنی اپنی طرف سے کرتا ہے. وہ اجتہاد ہم اسے کہیں یا ہم فقہ کہیں یا شریعت کو سمجھنے میں اپنا جو فہم ہم استعمال کرتے ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شریعت تو چلیں ایک متفق ہے، ایک ہے، مگر اجتہاد میرے سامنے جو ہے وہ آپ کی رائے ہوگی، کسی اور صاحب علم کی ایک رائے ہوگی، کسی اور کی ایک رائے ہوگی. تو اب میرے جیسا ایک طالب علم جو دین کو بہت زیادہ نہ سمجھتا ہو، جب اجتہاد 2 3 4 اسکالرز کا وہ دیکھے گا تو وہ کس پر عمل کرے، کس اجتہاد کو وہ ایکسیپٹ کرے اور کس کو ایکسیپٹ نہ کرے. نماز ہی کا جو ابھی مسئلہ ہوا، اس میں بہت سارے اہل علم نے اپنی اپنی رائے دی. تو اب میں کس اجتہاد کو ایکسیپٹ کروں، وہ کیسے ڈیسائیڈ ہوگا؟ جب بھی کوئی شخص اجتہاد کرے تو اس سے اس کی دلیل پوچھنی چاہیے. یعنی وہ یا تو اس کی دلیل قرآن و سنت سے دے گا، یعنی اس طرح دے گا کہ وہ یہ بتائے گا کہ میں نے جو اجتہاد کیا ہے اس کے نظائر قرآن و سنت میں یہ ہے، اس سے ملتی جلتی چیزیں یہ ہیں. جیسے اس موقع کے اوپر جب مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے یہ بتایا کہ دین نے ہمیں عبادات کے معاملے میں کیا اصول بتایا ہے، کیا وہ اصول اضطرار کا ہے یا مشقت کا ہے. تو پہلے اس کو متعین کیا، اس کے بعد یہ بتایا کہ خود دین میں، قرآن مجید میں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اگر کوئی مشکل پیش آ جائے تو کیا طریقے بتائے گئے ہیں. اس کی وضو میں مثالیں دیں، اس کی نماز میں مثالیں دیں. اس کے بعد اس اصول کو اسٹیبلش کر کے یہ کہا کہ اب چونکہ ایک ایسی صورت پیش آ گئی ہے جس میں اپنی جان کو بھی خطرہ ہے اور مجھ سے دوسروں کی جان کو بھی خطرہ ہے، تو یہ بڑا معاملہ ہے مشقت سے، اس میں لازم ہے کہ فلاں فلاں معاملات کیے جائیں. تو یہ پوری دلیل بیان کر دی. اب اس دلیل کو آپ کو دیکھنا چاہیے. اگر یہ دلیل مضبوط ہے، اگر یہ قوی ہے، اگر یہ عقل پر پوری اترتی ہے تو آپ قبول کر لیں. اب ظاہر ہے کہ جب میں یہ دلیل دوں گا تو دوسرا آدمی بھی اس پہ تنقید کرے گا. جب وہ تنقید کرے گا تو دوسری دلیل بھی سامنے آ جائے گی. تو ایک عام آدمی کو اللہ نے یہ صلاحیت دے رکھی ہے کہ اگر علماء محبت کے ساتھ اپنی بنائے استدلال بیان کریں تو وہ اس کو سمجھ سکتا ہے. مجھ سے ایک موقع کے اوپر یہ سوال کیا گیا، اور یہ سوال آپ کے ایک بڑے صحافی نے کیا اور وہ نشر بھی ہوا، وہ سوال بھی اور جواب بھی، اس لیے ذکر کر رہا ہوں. انہوں نے یہ کہا کہ ایک طرف ہمارے علماء ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں، ایک طرف تم ہو وہ یہ بات کہہ رہے ہو، ان کے پاس بھی استدلال ہے. تو میں نے فوراً ان سے پوچھا کہ ذرا وہ استدلال مجھے بھی بتا دیجیے. تو استدلال پوچھا جائے گا. اگر وہ استدلال قوی ہے، وہ استدلال مضبوط ہے، وہ کوئی بات ہے، تو ضرور اس کی بنیاد کے اوپر عام آدمی بھی، عام پڑھا لکھا آدمی بھی اپنی رائے دے گا. اس لیے کہ جب آپ دلیل بیان کر دیتے ہیں تو پھر اس کا تجزیہ کرنے کا ہر ایک کو حق حاصل ہو جاتا ہے. عام آدمی کو دلیل پوچھنی چاہیے اجتہادات میں، اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں. بہت بہت شکریہ جاوید صاحب. اپنا خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے اور تندرستی دے. ناظرین، ہم نے آج اجتہاد اور عصر حاضر کے تقاضے سے متعلق پروگرام کیا. میں نے بہت ساری ڈیبیٹ جاوید صاحب کے سامنے رکھی. بہت سارے ایسے سوالات تھے جو آپ کے ذہنوں میں بھی ہوں گے، وہ جاوید صاحب کے سامنے رکھے. کچھ ایسے سوالات بھی ہوں گے جو کہ میں نہیں رکھ پایا. آپ اس ای میل ایڈریس پر ہمیں بھیجیے گا ih@duniatv.tv. اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ